أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. یہ سورہ عبس کی پچھلے بدھ میں 22 تقریباً آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. اگرچہ رات مختصر ہو رہی ہے اور ہمارا پروگرام بھی 15 سے 20 منٹ کے اندر ہی ہوتا ہے انشاءاللہ، پھر بھی آپ حضرات کا اس قرآن کریم کی مجلس کے اندر آنا اور اس کے لیے وقت نکالنا یہ آپ کے لیے بڑا مبارک عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اس کے قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کا ترجمہ سنا اور سنایا جائے، اس کا مطلب پڑھایا جائے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اس قرآن کی نسبت اللہ سے جڑ گئی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. غیبی طور پر ہمیں وہ چونکہ دکھتے نہیں ہیں، اور ان مجلس والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز عشاء کے لیے آنے میں تاخیر ہو گئی. صحابہ اپنی جگہ بیٹھ کر جھومنے لگے، لیکن کوئی گیا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بشارت دی اور کہا کہ اس وقت روئے زمین پہ تم سب سے بہتر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، اور منتظر صلاۃ فی الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے والا جیسے 10 منٹ 20 منٹ پہلے آ کر کے مسجد میں ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے نماز کے انتظار، ایسا ہے جیسا کہ وہ نماز کے اندر ہے. تو یہ ہم لوگ جو ہے قرآن کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سبوں کے لیے جو ہے یہ خیر اور سعادت کا ذریعہ ہے. بہرکیف سابقہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلا کر کے کافروں کے لیے، جن کافروں کو اللہ کے نبی علیہ السلام واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور اسی واعظ و نصیحت کی دھن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، ان کے مطالبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فور پورا نہیں کیا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم کا مطالبہ کیا تھا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک آیت جو یاد نہیں ہو سکی آپ ذرا اس کو دوبارہ پڑھ کر کے سنا دیجیے. کیونکہ وہ نابینا تھے، لکھ نہیں سکتے تھے اور دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے. نابینا جب قرآن کریم کو یاد کرتا ہے تو کوئی اس کا معاون ہوتا ہے جو اس کو بار بار اس کے سامنے دہراتا ہے اور وہ اس کو یاد کر لیتا ہے. تو وہ کسی آیت کی تصحیح کے لیے آپ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے. اور میں نے بتایا اس وقت آپ وسلم رؤسائے
کفار مکہ یعنی مکہ کے کافروں کے جو سرداران تھے وہ جمع ہوئے تھے۔ ابو جہل جمع ہوا تھا، عتبہ جمع تھا، شیبہ جمع تھا، اور آپ کے چچا حضرت عباس جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آپ کی مجلس میں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ ان کے اوپر وقف کر دیا جائے۔ بیچ میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھ کر کے سنانے کا مطالبہ کیا۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ ادا اور ان کا یہ طرز گفتگو ناگوار سمجھ میں آیا، تو آپ نے کچھ ناگواری کا پیشانی سے اظہار کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس ختم ہوئی جانے لگے تو یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ان کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیا، اور یہ کفار مکہ جن کے بارے میں ایک وہم تھا کہ ہو سکتا ہے ایمان لائے، ہو سکتا ہے ایمان نہ لائے، آپ ان کی اتنی فکر کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کیا تھا، غور و فکر کیا تھا کہ یہ چیز اہم ہے، کیونکہ ان سے ملاقات بار بار نہیں ہوگی، اور اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو ہر وقت کے مجلس میں رہنے والے تھے، ابھی نہیں بعد میں ان کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، آپ کو عبداللہ ابن ام مکتوم کی زیادہ فکر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ اگر ان کو آیت پڑھ کر کے بتاتے تو اس آیت سے یہ مکمل طریقے پر پاک ہو جاتے، یا کم از کم اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس آیت کے مضمون پر وہ عمل کرتے۔ لیکن ان کا تو جو ہے ایمان لانا یقینی نہیں ہے، چنانچہ ان میں سے ابو جہل بھی ایمان نہیں لایا، عتبہ بھی نہیں لایا، شیبہ بھی نہیں لایا، البتہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی تھی، اجتہادی غلطی تھی، اللہ نے اس پر متوجہ کر دیا آپ کو، اور کہا کہ آئندہ آپ ایسی غلطی نہ کریں گے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ نکلتا ہے کہ اگر ہم دین کی دعوت دینا شروع کر رہے ہیں تو ایک طرف غیر مسلم ہے، ایک طرف مسلمان ہے، مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، اور ایک طرف غیر مسلم ہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ہم کس کو جو ہے کون زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کو دعوت دیں؟ ہم اپنے بھائی کو دعوت دیں گے، کیونکہ بھائی کو جو دعوت دینا ہے یہ مقدم ہے بمقابلہ اس کے جو دین میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسان جو بدبخت کافر تھے ابو جہل وغیرہ جو ایمان نہ لائے، یہ اگر اپنی ذات میں غور کرتے کہ اللہ نے کس طرح سے معمولی پانی سے ان کو پیدا کیا ہے، اور نطفہ سے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے دنیا میں آ گئے، اللہ نے اس نطفے کو ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اور اس کے بعد خلق ان کو ایک مکمل شکل دے کر دنیا میں لایا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز کو ایک مناسب طریقے پر پیدا کیا۔ قدر یقدر و تقدیر کے معنی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناک کو جتنی لمبی ہونی چاہیے اتنی ہی لمبی بنایا، آنکھ جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی بنایا اللہ، حتیٰ کہ ماں کھاتی ہے اور اس کے پیٹ میں بچے کا کون سا عضو بن رہا ہے، کب بن رہا ہے، اس کو کچھ عطا پتہ نہیں رہتا۔ پھر آگے کہا کہ یہ راستہ جو نکلنے کا ہے بچے کی ماں سے پیٹ کا کتنا تنگ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس راستے سے نکال دیتا ہے، نہ بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ ماں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ آخر اس پر بھی غور کرے آدمی تو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اور پھر کہا انسان کو کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا تو ہے، اور اللہ مرے گا تو پھر اسے قبر میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ تو ہر کوئی تو قبر میں نہیں جاتا ہے، قبر میں جانے کا مطلب مٹی میں ملنا، چاہے اولاً اس کو مرنے کے بعد جیسے مسلمان داخل کرے، چاہے اس کو جلا دو پھر بھی وہ مٹی ہی بننا ہے اس کو، یا آپ اس کو دریا میں ڈال دو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے مٹی ہی کے اندر جائے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ جب اللہ چاہیں گے قیامت قائم ہوگی انشرح، تو اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس کے کفار مکہ قائل نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ بے جھجھک اور دھڑلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے تھے اور انکار کرتے تھے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کلا، ان کو اللہ کے انعامات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لما یقضی ما امر، انسان نے نہیں پورا کیا اس حکم کو جس حکم کو اسے دیا گیا تھا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کفار مکہ سے ایمان لانے کے لیے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی تخلیق پر جو ہے غور کرتے، اور تخلیق کے بعد جو پیدا ہونے کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کھانا ہے۔ بنا آدمی مکان کے رہ سکتا ہے، بنا کپڑے کے بھی ننگے رہ سکتا ہے آدمی، لیکن بنا کھائے نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے ذریعے سے انسان کو اپنی قدرت بتلائی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کھانا یوں ہی وجود میں نہیں آ گیا، اور تمہارا ہی نہیں تمہارے جانوروں کا بھی کھانا ایسے ہی وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور اس بارش کی وجہ سے جو زمین کے اندر تم نے غلے ڈالے ہیں، بیج ڈالے ہیں، وہ بیج جب پانی سے ملا تو اس نے زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ بیج جو ہے جو معمولی پودے کی شکل میں نکلی، اور اس سے جو ہے تمہارے بھی کھانے کا سامان فراہم ہوا، اور اس کے گھاس پھوس کو جو ہے تم اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو۔ تو آخر کون یہ کر رہا ہے؟ یہ تو ہم ہی کر رہے ہیں، پھر تم ہمارا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے ساتھ تم جو ہے 360 بتوں کو کیوں شریک گردان رہے ہو؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی چیز میں غور کرنا چاہیے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسے ہم نے آسمان سے پانی کو عجیب و غریب طریقے سے بہایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا۔ کہ معمولی جو ہے پیڑ پودے وہ زمین کو چھید کر کے نکل جاتے، جبکہ اتنی سخت ہے زمین، یہ کون کر رہا؟ اللہ رب العزت کی ذات کرا رہی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، جب زمین پھٹی، بارش نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین کے اندر ہم نے غلے اگائے، وَعِنَبًا اور انگور اگائے، وَقَضْبًا اور ترکاریاں سبزیاں اگائیں، وَزَيْتُونًا اور زیتون درخت جو ہے جس کا ہم تیل بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں، عربوں کے ہاں، مصریوں کے ہاں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ وَنَخْلًا اور کھجور کے درخت، وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گھنے باغات، وَفَاكِهَةً اور میوہ، وَأَبًّا اور اسی طرح سے تمہارے جانوروں کا چارہ۔ تو یہ سب اللہ نے پیدا کیا، کس کے لیے؟ آگے اللہ نے بیان کیا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے کھانے کے لیے، یعنی جو چیز تمہارے کھانے کی ہے ان میں سے وہ تم کھاتے ہو، اور جو تمہارے جانوروں کے کھانے کی ہے وہ جانور تمہارے کھاتے ہیں۔ یہ کون پیدا کیا؟ آخر اللہ ہی نے تو پیدا کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن آئے گا، اور وہ دن کیسا ہوگا کہ کانوں کو بہرا کر دے گا۔ ساخہ کہتے ہیں وہ شور والا دن جس کے ہنگامے سے آدمی کا کان بہرا ہو جائے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سارے کے سارے لوگ جو ہے میدان محشر کی طرف اکٹھا ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، اور اس وقت جو ہے جس انسان کے لیے انسان اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھا اس کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال سے بیان کیا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور بھائی سے زیادہ محبت انسان کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھاگے گا، اور طبعی طور پر ماں باپ سے بھی زیادہ انسان کو اپنی بیوی اور بچوں سے محبت، یہ ہر انسان کی ہے کہ، اور اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی روک لگایا ہے، کیونکہ طبیعت کا اس سے میلان ہوتا ہے کہ جس بیوی کے ساتھ وہ رہتا ہے، جو بچے اس سے پیدا ہوئے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان طبعی طور پر اپنی بیوی کی طرف، اپنے بچوں کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بیوی سے بھی بھاگے گا اور بچوں سے بھی بھاگے گا۔ تو کل تک جن کے لیے دنیا میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا، آج اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے وہ ان کی طرف جو ہے دیکھے گا بھی نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر کے وہ ہم سے نیکیوں کا مطالبہ کر لے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، جب جو ہے
شور برپا کرنے والا اور کانوں کو بہرا کرنے والا آئے گا، یعنی وہ دن جس دن کی جو ہے آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی کسی سے کیوں بھاگے گا؟ کیا وہ پہچانیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اس لیے کہ دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بینائی جواب دیتی ہے، تو کبھی کبھی آدمی کا جو ہے اپنا بچہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور دماغ خراب ہو جائے اس کا جو ہے کچھ ذہن، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کون بچہ ہے، کون جگہتے ہیں کہ یہ باپ ہے اور کون کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن وہ خوب پہچانے گا کہ یہ میرے ابا ہیں، لیکن ہر ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کا اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا یغنی، جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اللہ نے فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے اس دن ہوں گے جو بالکل اطمینان کی کیفیت ان پر ہوگی، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ کچھ چہرے اس روز ایسے ہوں گے کہ مسفرہ، روشن ہوں گے، ضاحکۃ، ہنستے ہوئے ہوں گے، مستبشرہ، اور وہ جو ہے بالکل خوش اور خرم ہوں گے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کی ہولناکی کی باوجود یہ لوگ بالکل ان کا چہرہ روشن، خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے۔ یہ عام لوگ نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے نیک صالح بندے ہوں گے۔ لیکن فرمایا کچھ چہروں کے اوپر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن کہ ان چہروں کے اوپر تاریکی چھائی ہوگی۔ ترحقها قطرہ، اور جو انہوں نے کفر کیا ہے اس کفر کا جو ہے میل اس کے اوپر چھا رہا ہوگا۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر تھے اور فاجر تھے، یعنی کافر اور فاجر لوگوں اس دن گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ اب ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور ہمیں جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اور اللہ کے جو بندے مومن ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ بالکل مطمئن ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے انہی بندوں میں شامل فرما لے جو ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور کسی طرح کی ان کے اوپر کوئی گھبراہٹ اور خوف طاری نہیں ہوگا۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبوں کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی آپ بخش دیجئے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہوں یا دن کے اجالے میں کیے ہوں۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی بخش دیجئے جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے جو ہم سے انجانے میں ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، یا اللہ جن کے ماں باپ اور رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اے میرے پروردگار، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جو لوگ جس بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو
کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو آپ دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے اگر کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ اس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، یا اللہ غیب سے آپ اس کا انتظام فرما دیجئے۔ اے میرے پروردگار ہمارے یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے بچے یا بچیاں جوان ہو گئے، یا اللہ مناسب رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کے لیے مناسب رشتے کا نظم فرما دیجئے۔ یا اللہ غیب سے ان کے لیے مناسب رشتے کا نظم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتے تھے۔ یا اللہ آپ ہی کو یا اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ یا اللہ آپ دلوں کی بھید کو بھی جانتے ہیں۔ یا اللہ آپ زبان سے کہنے کے محتاج نہیں۔ یا اللہ آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو سننے سنانے کو قبول فرما لیجئے، اسے ذخیرِ آخرت بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا ماحول پیدا فرما دیجئے۔ اے میرے پروردگار جو کچھ ہم نے مانگا آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گئی یا اللہ آپ انہیں بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔